السلام علیکم۔ میں ہوں ارشاد شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ ویسے تو قومی سطح پر بہت سارے بڑے بڑے ایشوز چل رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ ایک ڈونلڈ لو کا جو بیان ہے اس کے حوالے سے، پھر ہمارے سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان کے حوالے سے جو بات کہی ہے، اس نے پاکستان کی سیاست میں ایک بھونچال کھڑا کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی میں ایک غصے کی شدید لہر پائی جا رہی ہے، اور انہوں نے رانا ثناء اللہ کے بیان کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ یہ ہیں قومی سطح کے ایشوز۔ آج مجھے جس ایشو پہ بات کرنی ہے وہ ہماری صوبائی سطح کا ایشو ہے، اور اس کا تعلق پنجاب کے ان کروڑوں طلباء و طالبات کے ساتھ ہے جو سرکاری اور نجی اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، جہاں بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ دے رہی ہیں اور ذاتی طور پر جا کر مختلف اداروں میں چیزوں کا معائنہ کر رہی ہیں، وہ اس انتہائی اہم ایشو کو بھی دیکھیں اور اس پر بھی توجہ دیں کہ بچوں کو جو درسی کتب کی فراہمی ہے اس میں کچھ تعطل بھی آ رہا ہے، کچھ شارٹ کٹ بھی لگا دیے گئے ہیں، اس کو دیکھیں۔ پنجاب بھر میں جو سرکاری اسکول ہیں ان میں پہلی سے 10ویں تک کے بچوں کی تعداد 2 کروڑ کے قریب قریب ہے، جنہیں حکومت پنجاب کی جانب سے مفت درسی کتب فراہم کی جاتی ہیں۔ اس مرتبہ جو درسی کتب فراہم کی جا رہی ہیں اس میں بہت سارے ایشوز آ چکے ہیں۔ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ان درسی کتب کی اشاعت جو ہے وہ بڑی تاخیر سے شروع ہوئی ہے۔ دوسرا بڑا ایشو یہ ہے کہ پی ایم آئی یو نے درسی کتب کی تعداد طلبہ کے مقابلے میں کئی گنا کم کر دی ہے، گھٹا دی ہے، جس سے امکان یہی پیدا ہو رہا ہے کہ 1 اپریل سے جب نیا تعلیمی سال شروع ہوگا، سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے غریب بچوں کو مفت کتابوں کی جو فراہمی ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوگی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ جاننا حکومت کے لیے ضروری ہے کہ کیوں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ مالی بحران کا شکار ہوا، اور کیوں یہ معاملات جو ہیں تاخیر میں گئے، اور درسی کتب کی اشاعت جو ہے جو ستمبر میں شروع ہو جاتی ہے اس کا عمل آ کے مارچ میں شروع ہوا ہے۔ اتنی تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی پنجاب میں حکومت تھی اور ڈاکٹر مراد راز وزیر تعلیم تھے، انہوں نے ایک ایسی ٹیم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پر مسلط کر دی تھی جس کا کام ان کے لیے مفادات کا حاصل کرنا تھا۔ وہ مفادات مالی صورت میں بھی تھے، وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اوبلائج کرنے کی صورت میں بھی تھے، اور وہ کئی معاملات تھے۔ کچھ ایسے لوگوں کو ملازمتیں دینے کا بھی معاملہ شامل تھا جو اس کے اہل نہیں تھے۔ کنٹریکٹ بیسس پہ لاکھوں روپے ماہانہ پر اسسٹنٹ بھرتی کیے گئے، اور ریٹائر لوگ جن کی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو ضرورت نہیں تھی مخصوص مفادات کے حصول کے لیے، انہیں بھی ایز اے ایڈوائزر رکھا گیا، جو کسی طرح بھی اس شرط پر پورے نہیں اترتے تھے، جن کی تعلیم ہی میٹرک تھی، وہ آ کے بطور ایڈوائزر کے تعینات ہوئے اور لاکھوں روپے تنخواہ بھی لیتے رہے، اور ڈاکٹر مراد راز کے مفادات کا تحفظ کرتے رہے۔ اگر ہم پی سی ٹی بی کے گزشتہ دور پر، پی ٹی آئی کے دور پر نظر ڈالیں تو ڈاکٹر مراد راز نے جتنی سرپرستی ایم ڈی ڈاکٹر فاروق منظور کی پھر ڈائریکٹر پروڈکشن کی، اور اسی طرح ڈائریکٹر مینوسکرپٹ کی سرپرستی کر کے جس طرح مخصوص لوگوں کی کتابیں منتخب کی گئیں، جس طرح درسی کتب کے سائز بڑھائے گئے، جس طرح اندھا دھند کاغذ خرید کے پیپر ملوں کو اوبلائج کیا گیا، ان سے اپنے مفادات حاصل کیے گئے، درسی کتب کا سائز بڑھایا گیا، اور پھر ان کے کاغذ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کے لیے صفحات بڑھائے گئے۔ وہ تصاویر جو سنگل کالم یا 2 کالم میں بھی اپنا مقصد پورا کرتی تھیں، انہیں آدھے آدھے صفحے پہ شائع کیا گیا۔ درسی کتب جن کے صفحے خالی نہیں ہوتے، اگر آپ دیکھیں ماضی کی کتابوں میں یہ جو
ڈاکٹر فاروق منظور کی سرپرستی میں شائع ہوئی ہیں، تو آدھے آدھے صفحے خالی چھوڑے گئے ہیں، جن کا مقصد صرف اتنا تھا کہ درسی کتب میں زیادہ سے زیادہ کاغذ استعمال ہو سکے، جس کی وجہ سے وہ درسی کتب جو 5.5 ارب اور 6 ارب روپے کے درمیان میں شائع ہوتی تھیں، ان کے اشاعت کے اخراجات تقریباً اتنے ہی ہوتے تھے، یا زیادہ سے زیادہ 6 ارب 6.5 ارب ہوتے تھے، اس سے زیادہ نہیں بڑھتے تھے، وہ اخراجات 22 ارب روپے تک چلے گئے۔ اور کیوں چلے گئے؟ یہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ اس کی تحقیقات کی جائیں۔ جیسے ہی پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں سے ختم ہوئی تھی، اینٹی کرپشن نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ سیاسی اثر و رسوخ اور ڈاکٹر مراد راز کے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کے بعد اس کیس کو دبا دیا گیا ہے اور دوبارہ اس پر تحقیقات نہیں کی گئی ہیں۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے درخواست کروں گا وہ سیاست سے بالاتر ہو کر اور آئی پی پی کی نون لیگ کے ساتھ جو گٹھ جوڑ ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس سے پہلو تہی کرتے ہوئے اس معاملے کی منصفانہ تحقیقات کرائیں گی، اور اس وقت جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں ٹیم کام کر رہی ہے، جس نے اسے ایک بدترین مالی بحران اور آنے والے درسی کتب کے بحران سے نکالنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے، اور جو ناممکن کام تھا کہ 1 اپریل تک درسی کتب کی اشاعت ممکن دکھائی نہیں دیتی تھی، انہوں نے اسے بھی ممکن بنایا، اور نجی سیکٹر کے لیے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو درسی کتب کا بحران پیدا ہونا تھا اسے بھی روکا، اور اس وقت بازار میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی درسی کتب کی فراوانی ہے، کہیں کوئی شارٹیج نہیں ہے، کہیں سے کوئی ایسی آواز نہیں آ رہی کہ لوگوں کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی سنگل درسی کتب جو اوپن مارکیٹ میں فروخت ہوتی ہیں وہ نہیں مل پا رہی ہیں۔ اسی طرح پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی پوری کوشش ہے کہ 1 اپریل سے پہلے پی ایم آئی یو کو ان کے مطلوبہ تعداد کے مطابق جو انہوں نے پی سی ٹی بی کو اشاعت کے لیے دی ہے اسے پورا کر کے درسی کتب پی ایم آئی یو کے حوالے کر دی جائیں، تاکہ وہ اس کی پنجاب بھر میں تقسیم کر دیں اور سرکاری اسکولوں میں 1 اپریل کو طلبہ طالبات کو نئی درسی کتب میسر آ سکیں۔ یہاں پہ جو بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پی ایم آئی یو نے جو درسی کتب کی تعداد پر کٹ لگایا ہے، انہوں نے یہ کمی پہلی سے 5ویں تک کے لیے شائع ہونے والے قرآنی سپاروں پر بھی لگا دی ہے۔ یہ سپارے گزشتہ سال 80 لاکھ کے قریب شائع ہوئے تھے، جن کی اشاعت کا اہتمام پی سی ٹی بی نے کیا تھا اور آرڈر جو ہے پی ایم آئی یو نے دیا تھا، لیکن اس سال رواں سال پی ایم آئی یو نے یہ آرڈر کم کر کے 30 لاکھ کر دیا ہے۔ اس کی پی ایم آئی یو کئی وجوہات بتاتا ہے کہ ہم نے سرکاری اسکولوں سے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے کہ انہیں کتنے سپاروں کی ضرورت ہے، اس کے مطابق ہم نے آرڈر دیا ہے، اگر کمی ہوئی تو ہم دوبارہ یہ آرڈر دے دیں گے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہمیں دوبارہ یہ سپارے شائع کر کے دے دے گا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہیں بعض حلقے اس پر شور ڈال رہے ہیں کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے سپاروں کی تعداد کم کی ہے، انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ درسی کتب کی اشاعت کا ایک پورا نظام ہے۔ پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ ان کی اشاعت کا اہتمام کرتا ہے، ان کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، کس مضمون کی کتنی کتابیں چھپنی ہیں، کس کلاس کے لیے کتنی کتابیں چھپنی ہیں، اس کا فیصلہ پی ایم آئی یو نے کرنا ہوتا ہے، جس کا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے، جو سیکٹری ایجوکیشن کی سرپرستی میں کام کرتے ہیں۔ ان کا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے درخواست کروں گا کہ وہ اس سنگین مسئلے کو دیکھیں۔ اگر تعداد اتنی کم ہے درسی کتب کی اشاعت کے لیے کہ وہ طلبہ و طالبات کی تعداد کے مقابلے میں پوری نہیں اترتی، تو پھر وہ اس کا فوری نوٹس لیں اور تعداد بڑھائیں اور پی سی ٹی بی کے لیے مزید فنڈ جاری کریں۔ حالانکہ انہوں نے اچھی خاصی جو ہے رقم پی سی ٹی بی کے لیے منظور کی ہے کہ تاکہ درسی کتب کی اشاعت میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے، لیکن اس کے باوجود ماضی کے
انتظامیہ نے جس مالی بحران سے پی سی ٹی وی کو مبتلا کیا ہے وہ انتہائی سنگین بحران ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو پی سی ٹی پر خصوصی توجہ دینی ہوگی، اور یہ جو موجودہ انتظامیہ جس محنت، لگن اور کوشش کے ساتھ پی سی ٹی وی کے معاملات کو لے کے چل رہی ہے، اور وہ بحران جو سر پر آئے کھڑے تھے ان پر قابو پانے میں کامیاب ہوگی ہے، اس پر ان کی نہ صرف حوصلہ افزائی کرے بلکہ انہیں مزید مواقع اور سہولیات فراہم کرے تاکہ وہ پنجاب کے کروڑوں بچوں کی تعلیم کے لیے میسر آنے والی درسی کتب کی اشاعت میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔